الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے اور 7واں ہی موت اور اس سے متعلقات جو ہیں اس کے سیریز کا بیان چل رہا ہے۔ شروع میں کچھ باتیں تھیں، کون سی موت افضل ہے، کون سی موت بری ہے، اچھی موت کی علامات کیا ہیں، موت کے وقت مردے کے پاس، مرنے والے کے پاس کیا کرنا چاہیے، موت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور کل جو آخری چھٹا بیان تھا اس میں روح کے نکلنے کی تکلیف اور اس کی کچھ کیفیت کا ذکر تھا۔ آج مرنے کے بعد کچھ باتیں، یہ سیریز آگے چلتی رہے گی، پھر قبر کے اندر کے حالات اور پھر اس کے بعد مختلف چیزیں انشاءاللہ یہ 19 دن تک تقریباً سلسلہ چلتا رہے گا، رمضان کی پہلی 19 راتوں تک انشاءاللہ۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے اب بھی شریعت ہمیں کچھ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مردوں کو برا مت کہو، جو انہوں نے کیا بدلہ پا لیا، جو ان کے اعمال تھے اچھے تھے تو ان کو اس کا بدل مل گیا، اور گناہگار تھے تو بھی ان کے ساتھ معاملہ ان کے رب کا ہے، تم ان کو برا مت کہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا مت کہو کہ زندوں کو تکلیف ہو، مردوں کو برا مت کہو کہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ کیا مطلب؟ جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے لواحقین ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، تو تم مردوں کو برا مت کہو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کو برا کہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کسی کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مر جانے والوں کے متعلق اچھی باتوں کو اور ان کی خوبیوں کو بیان کرو اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو روک لو۔ مر جانے والوں کے متعلق ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو، اور اگر ان کی کوئی برائی تمہیں معلوم بھی ہے تو خاموش رہو، اپنی زبان کو روک لو، خبردار بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ علامہ عینی رحمہ نے فرمایا ہے کہ مردوں کی برائی کرنا بھی غیبت میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہماری زبان ہے نا، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ دیکھیں ہم سب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ صرف زبان کا کلمہ ہی ہے نا، کوئی اس کے لیے ایکسرسائز تو نہیں کرنی پڑی، کوئی پہاڑ پہ تو نہیں چڑھنا پڑا۔ زبان کے کلمے کی اتنی قیمت ہے، 100 سال کا کافر یہ کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان، اور کوئی مسلمان اگر کفر کا کلمہ بول دے تو وہ باہر۔ یا غور کیجئے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی پروردگار کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے۔ دو نامحرم ہیں، بات کرنا حرام، دیکھنا حرام، رابطے کی کوئی گنجائش نہیں، نکاح ہو جائے، گواہوں کی موجودگی میں دونوں یہ کہہ دیں، ولی کی اجازت ہو، گواہوں کی موجودگی ہو، شرعی طریقے سے، کورٹ میں چھپ کے یا کالج کے کمرے میں چھپ کے نہیں، جس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چلنا نہیں ہے، صرف اپنے زنا کو شریعت کا لبادہ پہنانا چاہتے ہیں، جو شاید زیادہ بڑا گناہ ہو جائے۔ دونوں کو پکا علم ہوتا ہے کہ نہ ہماری برادری ہے، نہ باپ باپ نے ماننا، نہ ادھر کے پتہ نہ ادھر کا پتہ، کچھ نہیں، تو وہ تو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ شرعی طریقے سے ولی کی اجازت ہو، گواہوں کی موجودگی میں، دو نامحرم ہوتے ہیں، دونوں کہتے ہیں قبل تو، میں نے قبول کیا، تو زبان ہی کے بول تھے نا، جو دور تھی وہ سب سے قریب ہو گئی، جس کو دیکھنا گناہ تھا اس کو دیکھنا عبادت بن گیا۔
اور میاں بیوی ہیں، خاوند اگر ایک لفظ ہے 3 دفعہ بول دے، جو جتنا قریب تھی وہ دور ہو گئی۔ تو زبان کے بول کی پروردگار کے ہاں بہت قیمت ہے۔ تو مردوں کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ ان کی اچھائیاں بیان کرو، خوبیاں بیان کرو، اور ان کی برائی کی باتوں طرف توجہ مت دو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے ذرا سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ صحابہ کرام کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے ان کے بارے میں، میت کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں بری باتیں کہیں، اچھا نہیں تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، پہلا جنازہ گزرا لوگوں نے اچھائی بیان کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی، دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی، تو کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا کہ لوگوں کی تعریف جس کے بارے میں ہوئی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور لوگوں نے جس کی برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے اگلے کی اگلی کیفیت کے اوپر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان میت پر ارد گرد کے پڑوسی عام مسلمان اگر 4 اس کے لوگ ہوں جو اس کے حق میں گواہی دے دیں کہ بندہ بڑا اچھا تھا اور نیک تھا، لوگوں کا خیال کرتا تھا، کوئی بھی اچھی بات کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کی اس بات کو تسلیم کیا، اس کی مغفرت کر دی، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں نے درگزر سے کام لیا۔ اور ایک حدیث میں کہ 3 لوگ بھی کسی برائی، کسی مردے کی اچھائی بیان کریں، اللہ فرماتے ہیں اچھا ان 3 کی گواہی کو میں نے قبول کیا، یہ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، چلو ان کے اچھا کہنے پہ میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ اس کے وہ گناہ جو اس کو پتہ نہیں تھے نا، ان لوگوں کو نہیں پتہ تھے، چلو مجھے معلوم تھے وہ میرا ہے، اس کو چھوڑتا ہوں۔ پھر اللہ اکبر، جیسے کہتے ہیں نا زبان خلق نقارہ خدا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ اچھا، یہاں پہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ کن لوگوں کا کہنا معتبر ہوگا اور کن کا کہنا ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، علماء ہیں، ان کی گواہی کی اہمیت زیادہ ہے۔ بعض کوئی رشتہ دار یا بعض کوئی ہوتے ہیں جن کو ویسے ہی طبعاً کسی سے لڑائی ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی بدگمانی ہوتی ہے، یا مزاج نہیں مل رہے ہوتے تو باتیں الٹی سیدھی کر دیتے ہیں، تو ان کا اعتبار نہیں ہوتا، اکثریت کا اعتبار ہوتا کہ زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا، زیادہ لوگ اچھائی بیان کر رہے ہیں، کوئی بیچ میں برائی بیان کرنے والا بھی آ گیا، تو اس کو اللہ میاں اگنور کر دیتے ہیں، اچھائی اور زیادہ والے کی طرف توجہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو تعریف، پردہ پوشی اور لوگوں کی محبت سے نوازا جاتا ہے۔ مردے کو، بندے کو تعریف سے، پردہ پوشی سے اور لوگوں کی محبت سے نواز دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ لوگ اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں یہ ایسا بندہ تو نہیں تھا، لوگ تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے کہنے کے مطابق تو اچھا ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں بندہ تو ٹھیک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور جس کو وہ نہیں جانتے ان کو ان لوگوں کی گواہی کی وجہ سے میں نے معاف ہی کر دیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بندے کی تنہائی کے معاملات یا اللہ کے ساتھ معاملات، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فرشتوں جو اعمال لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، وہ تو ان کو تو پتہ ہے، ایک اللہ کو بھی پتہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہ اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ویل وشر ہوتا ہے، خدمت کر لیتا ہے، خیال کر لیتا ہے، تو عام لوگوں میں وہ اچھا ہی مشہور ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بندے کو تعریف، پردہ پوشی اور لوگوں کی محبت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبب بنا دیں، چلو بھئی اس کی مغفرت کر دو۔ تو نیک لوگ اگر ہمارے مرنے کے بعد ہماری تعریف میں چند کلمات بول دیں تو انشاءاللہ یہ اچھا رہے گا، اور ہم ارادہ کریں آج کے بعد کسی کی مرنے والے کی برائی نہیں کریں گے۔ جب ہم دوسروں کے بارے میں اپنی زبان کو اچھا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بارے میں بھی لوگ مرنے کے بعد اچھا ہی گمان کریں گے۔ اچھا، اب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کریں، کیا کہنا چاہیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ ایک دفعہ کہہ لے، زیادہ کہہ لے، جتنا چاہے زیادہ کہہ لے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے اندر ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہ ہم سے پہلے پہنچ گیا، پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ اس کو کثرت سے انسان پڑھ لیتا ہے تو دل کو تسلی مل جاتی ہے اور غم ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے میت کے پاس جاؤ تو خیر اور بھلائی کی بات کرو، فرشتے ہوتے ہیں تمہاری بات پر آمین کہیں گے، تم بری باتیں کرو گے، اس کی برائی بیان کرو گے، کوئی بددعا نکل گئی، کوئی بات ہو گئی تو وہ بھی آمین کہیں گے، اور تم خیر اور بھلائی کی بات کرو گے تو بھی آمین ہی کہیں گے۔ اب کسی کا انتقال ہو جائے قریبی رشتہ داروں کا تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک واقعہ سنیے، اس میں ہمیں صحابہ کا عمل معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، انتہائی مشہور صحابی ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا سمرقند میں مزار ہے، مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، اور مزار ذرا اوپر ہے، اس کے نیچے ایک انہوں نے بیسمنٹ سے بھی بنائی ہوئی ہے، اوپر جو قبر ہے نا وہ اصل میں ڈمی سی بنائی ہوئی انہوں نے، اصل قبر نیچے ہے تو نیچے جانے نہیں دیتے۔ تو میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت جی کی کتاب وہ سمرقند کے جو سفر والی ہے وہ پڑھی بھی تھی اور ساتھ موجود بھی تھی، تو وہاں پہلے تو اوپر چلے گئے، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اور وہ ہوتا کیا تھا ان کا ایک عجیب ہی طریقہ تھا کہ درجنوں لوگ آ رہے ہیں، مرد عورتیں سب بیچ میں ہیں، کوئی پردہ یا کوئی لباس کا خیال نہیں، بس وہاں جمع ہو گئے۔ ایک وہاں قاری صاحب مقرر ہیں، انہوں نے 2-4 صورتیں کوئی آیت پڑھی، دعا کرا دی، پھر سارے چلے گئے۔ تو اس طرح ایک کے بعد دوسرا تیسرا یہ پھر چلتا رہا۔ تو پہلے تو اوپر گئے، پھر کتاب میں پڑھا تھا کہ جی ایک راستہ ہے اور وہاں تنگ گلیاں ہیں اور چھوٹا سا کر کے ایک کمرہ ہے، پھر اس کمرے کے اندر اور نیچے جا کے ایک اور تنگ سا کمرہ ہے جس میں بس 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اور وہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ اور ایک اور بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے، ذہن سے نکل گیا، انہوں نے وہاں پہ ذکر اذکار کیے، مراقبہ کیا، اور وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تنہائی کی عبادت کی۔ اب دل میں تھا کہ کسی طرح وہاں جانے کا موقع ملے، تو جب اوپر سے وہ ہو گئے نا جو روٹین کی ان کی زیارت تھی، وہاں سے واپس آ گئے تو باہر دروازے کے اوپر جو گارڈ تھا اس کو کہا تو سے کچھ تھوڑی سی بات چیت کی، تو وہ پتہ نہیں سمجھ گیا، اللہ نے کھلوانا تھا، پھر وہ لے آیا، اس نے وہ دروازہ کھولا، میں بھی تھا، میری بیگم بھی تھی، ہم دونوں کو اندر کیا اس نے، اور باہر سے دروازہ بند کیا، چابی ہمیں پکڑا دی کہ بھئی اب تم اس طریقے سے کھول لینا، اور لوگ بھی پیچھے پیچھے آنے لگے ان کو، اس نے کہا کہ نہیں تم ٹھہرو یہاں پہ۔ پھر ہم اندر چلے گئے، اندر ایک کمرہ تھا جس طرح حضرت جی نے لکھا ہے کتاب میں، وہ بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں، اندر گئے، اور اندر جا کے پھر ایک اور وہ چھوٹا سا کمرہ بھی نظر آ گیا جہاں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابرین نے وہاں پہ جو ہے نا وہ مراقبے وغیرہ کیے تھے، ذکر کیا تھا، وہاں جانے کا موقع ملا تو خیر وہاں پہ الحمدللہ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی تو کچھ ذکر کرنے کی توفیق ملی، بڑی عجیب کیفیات اور بڑی برکتیں وہاں محسوس ہوئیں۔ خیر تو یہ قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، اور سمرقند میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، سواری پہ سوار تھے، ان کو اپنی سواری کے اوپر اطلاع ملی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، سواری روکی، نیچے اترے، پہلے گاڑی کو اپنی سواری کو سائڈ پہ گیا، اونٹ یا گھوڑا ہوگا، اور سائڈ پہ ہوئے، اور اس کے بعد مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد خوب دیر تک ذکر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اور یوں پھر آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ہمیں تو نماز کے ساتھ صبر کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں سے ہمیں صحابہ کا عمل معلوم ہوا کہ کسی کے انتقال کی خبر آ جائے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ان کے لیے خیر کا سوال کریں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع رکھیں۔ یہ بہترین عمل ہے کسی کے انتقال کی خبر ملنے کے بعد۔ بڑے بھی جاتے ہیں اور چھوٹے بھی۔ بڑوں کے بارے میں تو ہم نے پچھلی مجالس میں، گزشتہ 6 مجالس میں کچھ باتیں سنی، آج ذرا چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی باتیں ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے جس کے 2 بچے مر جائیں وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جس کے 3 نابالغ بچوں کی موت ہو جائے یہ اس کے لیے مضبوط قلعہ بن جائیں گے، جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 بچوں کو دفن کیا اور اس پر صبر کیا
اور ثواب سمجھا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر کسی نے پوچھا اگر کسی کا ایک بچہ انتقال کر جائے تو آپ پہلے تو خاموش رہے، پھر فرمایا اے ام ایمن جس نے ایک دفن کیا اور اس پر صبر اور ثواب سمجھا، صبر کیا اور ثواب سمجھا تو جنت واجب ہے۔ یہاں پہ دو تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نابالغ بچہ پیدا ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، 3 سال کا، 8 سال کا نابالغ بچہ جس کا فوت ہو جائے، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، اب یہ جنت میں نہیں جائے گا بغیر اپنے ماں باپ کو لیے۔ اس کے لیے تو جنت ہی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو جنت لیے بغیر یہ خود بھی جنت نہیں جائے گا۔ لیکن شرط ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا، رونا شروع کر دیا، میرا ہی لینا تھا، میں ہی رہ گئی تھی، میرے ہی گھر میں یہ تھا، اس قسم کی لوگ بکواس شروع کر دیتے ہیں، غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جانے والا واپس نہیں آتا، ملنے والا اجر محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ہم بے صبری، شیطان اور نفس بے صبری کے بول بلوا دیتا ہے، بے صبری کے بول کی وجہ سے جانے والا واپس نہیں آ سکتا، ہمیں جو ملنے والا اجر ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا حوصلہ ہو، ہمت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ہاں اگر ثواب نہ سمجھا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ رہا تب یہ نعمت اس کو نہیں ملے گی۔ اچھا یہ تو وہ بچے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد دنیا سے چلے جائیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، 4 مہینے کے بعد تو روح پھونک دی جاتی ہے، اب اس کے بعد کسی کا انتقال ولادت سے قبل ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی نعمت نبی علیہ السلام نے بتائی کہ نہ تمام بچہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے والدین کو جہنم میں نہ بھیجا جائے، مجھے تو ان کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے، تو وہ اس کی شفاعت کو، بات کو قبول کیا جائے گا اور ماں باپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں یہ حالات پیش آتے ہیں، لوگوں کو غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تو ان کو تسلی دینے کے لیے ایک بات میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچہ بالغ ہو جاتا، بڑا ہو جاتا، آپ اس کی صحیح تربیت کر پاتے نہ کر پاتے کوئی پتہ نہیں، اس کا اپنا انجام قیامت کے دن کیا ہوتا کیا نہ ہوتا کوئی گارنٹی نہیں، وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا یا شرمندگی کا ذریعہ بنتا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اب تو گارنٹی مل گئی کہ وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کے لیے بھی جنت پکی ہو گئی۔ اصل زندگی تو وہی ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہے دنیا کا کچھ نفع، کچھ خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ ساتھ ہوتا، لیکن بہرحال جدائی اور دنیا سے جانا تو ہے، تو اللہ نے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیا، اور ایسا کہ والدین کے لیے بھی نجات کیا آپ سمجھے سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ اور سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی خبر دیتا کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا کسی کا فوت ہو گیا، تو وہ یوں فرماتے تھے کہ بھئی مٹھائی لے کر آؤ، یہ تو خوشی کی بات ہے، دیکھو کدھر پہنچ گیا، تمہارا مقام کیسا بن گیا، تسلی دینے کے لیے۔ مٹھائی کا مقصد وہاں یہ نہیں تھا کہ مٹھائی ہی کی ضرورت ہے، سمجھانا کہ بھئی دیکھو یہ تو خوشی کی بات ہے، غم اس کے اندر ضرور ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے۔ بڑوں کی نظر اونچی ہوا کرتی ہے۔ اچھا جو چھوٹے دودھ پیتے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، 1 مہینے کا، 6 مہینے کا، 2 سال کا، ان کے لیے اللہ نے کیا معاملہ رکھا؟ اللہ اکبر، سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور محدث ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے دودھ کے تھن کے مانند جو ہے نا، جس میں جو شاخیں وغیرہ ہیں وہ دودھ کے تھن کے مانند ہیں، اور اس درخت سے ایسے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے جو چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بچوں کی۔ اور دار قطنی کی روایت ہے کہ جنت میں روضہ کے نام سے ایک مقام ہے جہاں دودھ پیتے چھوٹے بچے رہتے ہیں، اور ان بچوں کی نگرانی قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک انصاری کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارے صاحبزادے جو ہیں، جو تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ میرے صاحبزادے ابراہیم کے ساتھ جنت میں عرش کے سائے کے نیچے کھیل رہے ہو؟ تو چھوٹے بچوں کو عرش کا سایہ بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کفالت بھی عطا فرماتے ہیں، جنت میں دودھ کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ جتنے ہم اہتمام اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ بہتر اہتمام اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے
جب نظر کی حالت میں تھے، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رونے لگے اور آپ فرما رہے تھے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے اور اللہ پاک کی مرضی کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے، اے ابراہیم ہم تمہاری وفات سے غمگین ہیں۔ تو قریبی لوگوں کی وفات کے اوپر آنکھوں میں آنسو آ جانا اور دل کے اندر غم کی کیفیت پیدا ہو جانا یہ سنت ہے، لیکن واویلا کرنا، چیخنا، شور مچانا، ہنگامہ کرنا، نوحہ کرنا، یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کی وفات پر عورتیں رونے لگیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روکنے لگے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو سختی کرنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے چھڑی لے لی اور فرمایا کہ چھوڑو ان کو رونے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں رو لو مگر شیطان کی طرح چلانے سے بچو۔ فرمایا کہ جو رونا آنکھ اور دل سے ہو، رنج کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، وہ تو رحمت ہے، اور جو رونا زبان سے، چیخنے چلانے سے ہو اور ہاتھوں سے، کپڑے پھاڑ دینے سے اور بالوں کو بکھیر دینے سے ہو، فرمایا یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ تو رونے دو طرح کے بتائے، ایک ہے آنکھ سے رونا اور دل کا غم، یہ رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک ہے زبان سے اور ہاتھوں سے رونا، شور مچانا، کپڑے پھاڑنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس کو نبی علیہ السلام نے بتایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام ان کی وفات پر تشریف لائے اور آپ نے ان کا بوسہ لیا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جو ان کے چہرے کے اوپر ٹپکے۔ کتنے مبارک آنسو لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہوں گے۔ حافظ ابن حجر نے ایک حدیث میں وضاحت کی ہے ابن حبان کے حوالے سے کہ میت جس گھر میں ہو، مرنے کے وقت فاسق اور فاجر لوگوں کا مرتے وقت قریب ہونا اچھا نہیں ہے۔ کسی کی موت کا وقت آ رہا ہو تو نبی علیہ السلام از خود پہنچ جایا کرتے تھے، صحابہ کی ترتیب بھی ایسی رہی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی موت کا وقت ہو، اس وقت فاسق اور فاجر لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لوگ وہاں جمع ہو، وہ اللہ کی یاد سے خود بھی جو ہے وہ فکر کریں اور اس کو بھی کلمے کی تلقین کریں، اس کو بھی رحمت کا یقین دلائیں اور سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور یہ بھی فرمایا علماء نے کہ جب آخری وقت آ رہا ہو، اس وقت کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اب وہ کوئی بچہ آئے، مجھے پہچانا آپ نے، دیکھو یہ کون آیا ہے، بھائی دنیا میں آپ کو بہت پہچان لیا، اب اللہ کو پہچاننے دو، اب اپنی پہچان نہ کراؤ، بچوں کی پہچان نہ کراؤ، اب یہ نہ دکھاؤ کون آ رہا ہے کون نہیں، اب اللہ رب العزت کی پہچان کروانے کا وقت ہے۔ اس وقت اس کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، جانا اس نے اللہ کے پاس ہے، تو اس وقت مخلوق کے رابطے نہیں، اس وقت اللہ کی طرف دھیان۔ وہ کب ہوگا؟ جب نیک لوگ ہی موجود ہوں گے۔ یہ تو قریب کے گھر والے ہی جو ہے نا مرنے والے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ نہیں دلواتے، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے سامنے اس کی بچی سامنے آ جائے گی، اب وہ جا رہا ہے، اب اس کا بچی کو دیکھ کے جب اللہ کی طرف دھیان نہیں دلایا تو اس کا غم بڑھے گا۔ اس وقت تو اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہو جائیں۔ اور بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے نا۔ ایک آخری بات، اسی کے اوپر بات آج کی مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں تو کوئی مدینہ طیبہ جا رہا ہو نا حج پہ، عمرے پہ، تو ہم لوگ عام طور سے اسے کہتے ہیں بھائی ہمارا سلام روضہ رسول پہ پہنچا دینا، ایسا ہوتا ہے نا، ہونا بھی چاہیے۔ تو بھئی آپ میں سے جب بھی جو جائے تو میرا نام محمد ابراہیم ہے، سلام پیش کر دیجیے گا، جب جو جائے اللہ بار بار سب کو لے جائے۔ لیکن صحابہ کی ایک عجیب عادت تھی، یہ ذرا سنیے، دو حدیثیں سن لیجئے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ محمد بن منقدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی موت کے وقت حاضر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت کعب بن مالک کی وفات کے وقت ام مبشر آئیں اور کہا کہ کعب میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم اس رمضان کو ہماری مغفرت کا رمضان بنا دیجئے، برکتوں والا رمضان ہے، اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرما دیجئے، مالا مال فرما دیجئے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، رب کریم دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جادو ٹونے اوپری اثرات سے محفوظ فرما۔ رب کریم وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔